جلدی اس کی سبسکرپشن ہو جائے وہ اپنی بیوی بھی دکھا دیتا ہے. میں کہتا ہوں بیڈ روم تک پہنچ یعنی یہ تو بے غیرتی کا لفظ ہی کہوں گا اور تو ترجمہ نہیں ہو سکتا. وی لاگنگ فیملی وی لاگنگ ٹوٹل لاس ہے. اور وہ آپ جس بیوی کو یا عورت کو دکھا رہے ہیں نا, اگر کوئی فتنہ آ گیا تو وہ آپ کو چھوڑ بھی سکتے. حلال تفریح یہ کہ نبی علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ بھی لگا رہے ہیں. صحابہ کو کہا آپ آگے گزر جاؤ, تو ایک دفعہ وہ آگے گزر گئے, ایک دفعہ نبی پاک ان کو کراس کر گئے. تو آپ نے کہا جب پازیٹیو گیمز کریں گے تو آپ کے اندر پازیٹیو وائبس پیدا ہوں گی. جب آپ گندے کام کریں گے آپ کے دماغ سے ایک مادہ ریلیز ہوگا, آپ کو وقتی فائدہ. آپ نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ ٹی وی پہ نہیں آتے تھے, انہوں تصویر نہیں بنواتے تھے, اور خواتین باپردہ جو باپردگی سکھائی گئی اسلام جو تعلیمات ہیں جو ہمیں اسلام دیتا ہے, لیکن یہ مارجن کہاں سے نکلا کہ تصویریں بھی بناتے ہیں لوگ, ٹی وی پہ بھی کئی لوگ نہیں آتے تھے, اب وہ آنے لگ گئے ہیں. اس بحث میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے حلال ہے کہ حرام ہے, بلا وجہ کی تو ضرورت بھی نہیں, لیکن اب یہ کہ کیوں نہ ہم زیادہ اس پہ فوکس کریں جو منفی اس کے چلے جاتے ہیں نا. آگے قرآن کہتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, سورہ حجرات چیمبر بڑی سنسنی کھیل ہے. وہ یہ فلانا بات کی زوج پی رہا تھا یار, وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے, تو آپ تصدیق کر فتبینوا, تو وہ ڈیجیٹل گناہ ہے, یہ ڈیجیٹل گناہوں میں آتا ہے. تو پھر اس کا ڈیجیٹل ہوگی, شاید کرنٹ لگایا جائے, جھٹکے مارے جائیں, لگانے چاہیے. دیکھیں جی, اللہ کا مقابلہ سچ کے ذریعے ہوا ہے, جھوٹ کا مقابلہ جھوٹ سے نہیں ہوا. الحمدللہ ہماری فورسز نے انڈیا کے جواب میں جھوٹ نہیں بولا, بلکہ انہوں نے چیلنج کیا کہ آپ آ جائیں. لیکن السلام علیکم. آج میری خوش قسمتی ہے کہ میرے ساتھ معروف دینی اسکالر ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب موجود ہیں, اور ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب سے معلوم یہ کرنا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا جب سے پاکستان میں آیا ہے تب سے جو بے حیائی جو ہے وہ پروان چڑھی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں, بعض کہتے ہیں کہ جی تبلیغ بھی ہوئی ہے اس کے ذریعے, لیکن زیادہ تر بے پردگی ہوئی ہے, زیادہ تر فیک نیوز کا بازار گرم دیکھا گیا ہے, اور جو برائیاں ہیں وہ پروان چڑھی ہیں. آن لائن آپ نے دیکھا کہ جو جوا ہے وہ بھی بہت زیادہ عام ہوا ہے, جس کی وجہ سے ٹک ٹاکرز پہ گھیرا تنگ کیا گیا ہے. یہ سارے موضوعات ہیں جس پہ بات کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو, جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ جو سوشل میڈیا آج کل چیلنج بنا ہوا ہے پاکستان میں کہ آئے دن جو فیملی ولاگر سے شروع کر لیتے ہیں کہ یہ جو فیملی ولاگرز ہیں اپنے بیڈ روم تک کیمرہ پہنچاتے ہیں, اور لوگ جو ہیں کوئی تنقید بھی کرتے ہیں اور کوئی لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں. اسلامی تعلیمات کیا بتاتی ہیں کہ اس طرح کی جو تشہیر ہے, بے پردگی ہے, وہ کس حد تک مارجن دیتا ہے اسلام اس میں؟ بالکل خالد عمر بھائی, آپ نے بہت امپورٹنٹ کویشچن کیا جو ایک اس وقت کریٹیکل کویشچن ہے کہ ہمارا ملک تو جس میں لاکھوں جانیں گئیں وہ تو اسلام کے نام پہ بنا تھا, تو اس لیے ہمارا کلچر بھی اسلام بن گیا نا. اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اسلامی ملک نہیں, تو یہ مسلمان اس میں بستے ہیں زیادہ تر. اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام ہے, نام تو چینج نہیں ہو سکتا, لیکن یہ شارٹ کٹ جو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں, زندگی میں کامیابی کا کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. وہ یہ ہے کہ جلدی جلدی فالوورز مل جائیں, یہ ریاکاری کی ایک قسم ہے کہ فالوور میرے اتنے بڑھ گئے, اور انسان اس ریاکاری کی بیماری میں پڑ جاتا ہے. یا پھر جلدی اس کی انکم شروع ہو جائے, پھر یہ ہے کہ جلدی اس کی سبسکرپشن ہو جائے, وہ اپنی بیوی بھی دکھا دیتا ہے لوگوں کو, اور وہ میک اپ کیا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں بیڈ روم تک پہنچ یعنی یہ تو بے غیرتی کا لفظ ہی کہوں گا اور تو ترجمہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے عربی میں دیوس کا لفظ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیوس جنت میں نہیں جائے گا, مطلب مسلمان ہوا جنت میں تو کبھی چلا ہی جائے گا, لیکن پہلی فرصت میں تو نہیں جائے گا. پتہ نہیں کتنے ہزار سال یا 100 سال یا کتنے سال لیٹ ہو, وہ ذلت ہی ذلت. تو وہ جس کے گھر میں برائی ہو اور وہ روکتا نہیں, تو ایسا بے حمیت شخص جس کے اندر غیرت کی کمی ہوتی ہے وہ دوسری سوسائٹی کو بھی خراب کرنے کا باعث بنتا ہے. تو وی لاگنگ فیملی وی لاگنگ ٹوٹل لاس ہے. اور وہ آپ جس بیوی کو یا عورت کو دکھا رہے ہیں نا, اگر کوئی فتنہ آ گیا تو وہ آپ کو چھوڑ بھی سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ لوگ کیونکہ آپ کو پتا فرسٹریشن ہے سوسائٹی میں, فتنوں کا دور بھی کہا جاتا ہے, اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یار انٹرٹینمنٹ کا پہلو بھی ہے, تفریح تباہ, اس حوالے سے کوئی مارجن ہے اسلام میں یا سختی ہے؟ مارجن تو ہمیشہ ہوتا ہے. جو ہماری انسانی فطرت ہے, جو ہیومن انسٹنکٹ ہے, وہ اللہ نے بلڈ ان کی ہے, اللہ مارجن دے گا. اب آپ شادی کرتے ہیں نا, آپ کے بچے بھی ہوتے ہیں, آپ کی فرینڈشپ ہوتی ہے, دوستی اپنی بیوی سے, بچوں سے, آپ پھرتے بھی ہیں, کھانے بھی کھاتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, تو یہ کیا انٹرٹینمنٹ نہیں, اسے حلال انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر نوید شہزاد, پروفیسر ہیں فیصل آباد میں, انہوں نے اس پہ PhD کا تھیسس بھی لکھا علامہ اقبال یونیورسٹی سے کہ حلال تفریح کیا ہوتی ہے. حلال تفریح یہ کہ نبی علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ بھی لگا رہے ہیں. صحابہ کو کہا آپ آگے گزر جاؤ, تو ایک دفعہ وہ آگے گزر گئے, ایک دفعہ نبی پاک ان کو کراس کر گئے, تو آپ نے کہا یہ اس کا بدلہ ہے, یعنی اتنی گپ شپ.
تو اتنی تفریح. پھر آپ جہاد کر رہے ہیں, گھڑ سواری. جب پازیٹیو گیمز کریں گے تو آپ کے اندر پازیٹیو وائبس پیدا ہوں گی. جب آپ گندے کام کریں گے, آپ کے دماغ سے ایک مادہ ریلیز ہوگا, وہ آپ کو وقتی فائدہ دے گا, اور آپ اتنے عادی ہو جائیں گے کہ پھر نہ اٹھ کے نماز پڑھنے کے قابل, نہ کوئی ویلفیئر ورک کرنے کے قابل. اب سیلاب میں, زلزلے میں جو لوگ جاتے ہیں, یہ سارے لوگ اگر انٹرٹینمنٹ ہی کرتے رہے تو کیسے اٹھ کے جائیں گے؟ وہ تو وہی مرد مجاہد جاتا ہے نا جو اٹھ کے چل سکے, بیٹھ سکے, گفتگو کر سکے. تو سب سے بڑی بیماری ایڈکشن کی وہی لگ جاتی ہے انٹرٹینمنٹ, جو نشے میں ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب میں جو جس پہ فوکس, اس کو مائنر کم کیا جا سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ ٹی وی پہ نہیں آتے تھے, انہوں نے تصویر نہیں بنواتے تھے, اور خواتین باپردہ, جو باپردگی سکھائی گئی اسلام جو تعلیمات ہیں جو ہمیں اسلام دیتا ہے, لیکن یہ مارجن کہاں سے نکلا کہ تصویریں بھی بناتے ہیں لوگ, ٹی وی پہ بھی کئی لوگ نہیں آتے تھے, اب وہ آنے لگ گئے ہیں, یہ کہاں سے مارجن ملا؟ دیکھیں جو فلیکسیبلٹی ہوتی ہے نا احکام میں, جو بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتے, وہ نہ بدلتے رہتے ہیں اپنے دور کے حساب سے. اب علماء نے انڈرسٹینڈنگ کی ہے کہ جو ویڈیو تو پہلے جائز تھے, تصویر بھی ہم وہ کوئی غلط مقصد کے لیے نہیں بنا رہے, وہ اب اس دور میں اڈاپٹ ہو گئی ہے. اس بحث میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے حلال ہے کہ حرام ہے, بلا وجہ کی تو ضرورت بھی نہیں, لیکن اب یہ اڈاپٹ ہو گئی ہے. مارجن جب نکلتا ہے نا تو ہم اس کو زیادہ نکال لیتے ہیں. اب کوئی ایتھکس نہیں. اب چائنا میں دیکھیں کئی چیزوں پہ پابندی ہے, انہوں نے اپنی قوم کو بچایا ہوا ہے. سعودی عرب میں پابندی ہے, کئی جگہ پہ حتیٰ کہ امریکہ تک میں کئی چیزوں کی پابندی. پاکستان میں الحمدللہ اتنی آزادی ہے کہ پھر لوگ اس کا نجائز فائدہ اٹھا لیتے ہیں. ڈاکٹر اسلام مارجن دیتا ہے, اسلام تھوڑا بہت تو دیتا ہے ہر جگہ پہ. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ چلنا, یہ ٹیکنالوجی کا انکار جو ہے نا وہ جہالت ہے, اس میں نفع ہے. آپ دیکھیں دعوت دین, اس ڈاکٹر ذاکر نائک سے 12 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے, وہ ویڈیو کے ذریعے ہوئے. بالکل, اگر اس کو اڈاپٹ نہ کرتے تو 1200 تک شاید کام رہتا. اور دعوت دین پھیلی ہے, نبی علیہ السلام کی سنت پھیل رہی ہے, اخوت, بھائی چارہ, خدمت خلق, جو اسلامی تربیت اور صلہ رحمی, یہ سوشل میڈیا میں ملٹی پلائی ہو جاتی ہے. خیر بھی ویسے ہی پھیل رہی ہے, سوشل میڈیا اتنا برا نہیں ہے, لیکن شر جو ہے نا وہ غالب آ رہی, کیونکہ ہم لوگ بے مقصد قوم ہے نا, ہمارا ویژن ہی کوئی نہیں, کام کے وقت کام بھی نہیں کرتے, دفتروں میں بیٹھ کے, ہمارا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ دفتروں میں بیٹھ کے ہم انٹرٹینمنٹ کی ویڈیو دیکھتے رہتے. حالانکہ یہ جرم بھی ہوتا ہے بعض ملک. لوگ کہتے ہیں نا فرسٹریشن بڑی ہے. فرسٹریشن کیسے ہوگی جب آپ کی ڈیوٹی ہے تو آپ ڈیوٹی کریں نا. اب انگریز جو ہے ڈیوٹی کے ٹائم تو ڈیوٹی کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑی چیز ہے یہ جو عدم برداشت ہے سوسائٹی میں, بہت بڑا مسئلہ انٹالرنس. یہ جو انٹالرنس ہے یہ پھیلی ہے. پھر ساتھ ساتھ فیک نیوز کا بڑا بازار, سنسنی خیز. سورۃ حجرات کیا بتاتی ہے ہمیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو ہمیں تعلیم دی ہے کہ جو خبر کی پہلے تصدیق کریں اور اس کے بعد پھیلائیں. تو سوشل میڈیا کا ایک جو نیگیٹو پہلو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ فیک نیوز کا بڑا بازار گرم ہے, کہ کیوں نہ ہم زیادہ اس پہ فوکس کریں جو منفی اس کے اثرات ہیں. آگے پھر 2-4 مثبت آپ بات نہیں, منفی اثرات اس لیے کہ وہ پھر پھیلتے چلے جاتے ہیں نا. قرآن کہتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, سورہ حجرات, چیمبرز کے نام کی صورت ہے, نبی پاک کی زوجات کے حجرے. تو وہاں ادب یہ سکھایا جا رہا ہے کہ لوگ, عام لوگ جو ہیں مسلمان, کوئی بھی اگر کوئی ایسی ویسی خبر لائیں جو لگ رہا ہے کہ بڑی سنسنی خیز, او یہ فلانا بندہ شراب پی رہا تھا یار, وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے, تو آپ تصدیق کر, فتبینوا, آپ اس کی تحقیق کرو, اس سے پہلے خبر نہ شیئر کرو, ورنہ جتنے لوگوں نے غلط خبر سن کے اثر لیا وہ سارا پھیلانے والے کو گناہ ملے گا. اور نبی علیہ السلام نے اس کی ٹریننگ کی. آپ نے فرمایا کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے, جو سنے وہی بول دے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آن لائن جوا ہے, جوئے کے حوالے سے, کیونکہ یہ جوا تو جوا ہے, لیکن یہ جو تھرو ڈیجیٹل میڈیا ایپس کے ذریعے لوگ کئی ٹک ٹاک پکڑے بھی گئے, تو یہ ماڈرن فارم آف جوا ہے. تو یہ جوا جو ہے اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے, اور یہ جو ماڈرن طریقے سے جو جوا ہوا ہے اور اس کے بعد لوگ پکڑے بھی گئے, ان کے بارے میں دیکھیں جی, یہ حیرت کی بات ہے کہ پڑھے لکھے لوگ یہ کام کر رہے ہیں, اور جوا ایک بندے کا لاس ہوتا ہے, ایک کا فائدہ ہوتا ہے, فائدے والا کا اگلی دفعہ پھر لاس ہو جاتا ہے, وہ آپس میں مارتے بھی رہتے ہیں. امریکہ میں تو قتل بھی بڑے ہوتے ہیں, اس پہ آپ کو پتہ ہی ہے. اب یہ دیکھیں جہاں شراب کو برا کہا گیا نا, اسی آیت میں جوئے کو برا کہا گیا. اب اس کو ڈیجیٹلائز کر لیا جی یہ کرنسی کے نام پہ, تو وہ ڈیجیٹل گناہ ہے. یہ ڈیجیٹل گناہوں میں ڈیجیٹل گناہ بڑے اچھی ٹرم آپ نے استعمال کی. ڈیجیٹل گناہ جو ہے نا وہ پھر اس کی سزا بھی ڈیجیٹل ہوگی. شاید کرنٹ لگایا جائے, جھٹکے مارے جائیں, لگانے چاہیے. اللہ کا کام ہے وہ ڈیجیٹل سزائیں نا ذہنی بھی ہوتی ہے, بندہ خودکشیوں پہ مجبور. نہیں, ہمارے ہاں اسلامک لاز بھی ہیں, ہمارے پاس قانون بھی ہے جو اس طرح کا جوا جو آپ نے دیکھا ہے چھاپے مار کے لوگوں کو. اچھا کاری ماشاء اللہ. ابھی ویسے حالات نا ہماری فورسز کی ویسے بہت اچھے ہو گئے الحمدللہ, کافی توجہ کی ہے. وہ سر جی جب قوت آتی ہے نا, اچھا اسلام اس کو مانتا ہے, قوت آتی ہے, غلبہ آتا ہے نا, اصلاح ہوتی. میں اس لیے کھل کے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ انڈین کو دیکھ کے ہم وہ جھوٹ کا بازار گرم کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ایک اپنی رسم و رواج ہیں, چاہے وہ جانور کو اپنی ماں بنا لیں,
ہمیں نہیں کہنا چاہیے، یہ لیکن جوئے شو بھی انہوں نے لانچ کیا. ہاں یہ ساری چیزیں جو برائیاں ہیں، جھوٹ کا بازار ہے، مار کھانے کے بعد بھی 6-0 کے بعد بھی دنیا نے مان لیا کہ ایئر فورس نے ان کو اچھی طریقے سے نمبر 1 ایئر فورس. لیکن اس کے باوجود بھی وہ جھوٹ کا جو بازار ہے، جو پراپوگنڈا وار ہے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں، تو یہ جو کافر کھل کے بات ہو رہی ہے نا، یہ جو کافر اپنی تشہیر کرتا ہے اور ہمارے ہاں جو یوتھ ہے ہماری وہ ان سے اینٹی پاکستان ہے نا، وہ ظاہر ہمیں تو برداشت نہیں کرتا. اینٹی پاکستان اور اینٹی اسلام بھی ہے ڈاکٹر صاحب. تو ان لوگوں کو کاؤنٹر کیسے کریں تھرو سوشل میڈیا؟ دیکھیں جی، جھوٹ کا مقابلہ سچ کے ذریعے ہوا ہے، جھوٹ کا مقابلہ جھوٹ سے نہیں ہوا. الحمدللہ ہماری فورسز نے انڈیا کے جواب میں جھوٹ نہیں بولا، بلکہ انہوں نے چیلنج کیا کہ آپ آ جائیں. لیکن ہمیں تشہیر کرنی چاہیے، بتانا چاہیے دنیا کو. دیکھیں پروپیگیشن دونوں کی ہے. نبی علیہ السلام نے سچ کو پروپیگیٹ کیا، پھیلایا. یہ لفظ جو ہے نا پازیٹیو ورڈ ہے. پروپیگنڈا پورا نیگیٹو ہو گیا یوز، لیکن پروپیگیشن کی ہے، اس کو اسپریڈ کیا. اور صحابہ نے بھی اور سارے اللہ کے دوستوں نے، ولیوں نے. ہم اپنے یہ یوتھ ہے نا، ان کو چاہیے کہ اپنی گورنمنٹ کا ساتھ دیں. یہ اس کی پاور بن جائے نا عوام اور گورنمنٹ، تو کوئی اس کا مقابلہ نہیں. ڈاکٹر صاحب سوشل میڈیا کا پازیٹیو پہلو بتا دیں کہ جو ابھی آپ بھی استعمال کرتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کو، سوشل میڈیا کو، تو کون سے پہلو ہیں جو پیور اسلامک ہیں؟ بھائی آپ لینگویج سیکھیں. عربک اس لیے کہ قرآن عربی میں ہے. اب یہ اس سے بڑا مقدس فریضہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور آپ حدیث کو لسن کریں، صرف ترجمہ، آپ تشریح نہ سنیں، صرف ترجمہ سن لیں. ایک تو یہ ہو گیا. پھر آپ کو جو چیز پسند ہے وہ ہسٹری پڑھیں، مثلا سعودی عرب کی ہسٹری، اب ایران کی ہسٹری، افغانستان، پاکستان، سینٹرل ایشیا. یہ کیا ہے؟ یہ تاجکستان کیا تھا؟ یہ ترکی کون تھے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں اپنے بڑوں کا. یہ سارے خطے تھے تو اسلامی نا. اب جو ہے نا بڑے بڑے ہمارے بارڈروں کے قریب بھی دشمن پیدا ہو گئے ہیں، یہ ختم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہسٹری میں سارا خطہ ایک تھا. آپ اپنے بڑوں کو پڑھیں، صلاح الدین ایوبی کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ کروسیڈ کی جو صلیبی جنگیں ہوئی ہیں وہ دین کی دشمنی میں ان لوگوں نے ہمارے اوپر مسلط کیا، صلاح الدین ان کو کچل دیا. جب بندہ اپنی ہسٹری پڑھتا ہے، اپنے ہیروز کو پڑھتا ہے، تو نیگیٹو تھاٹس اس میں سے ختم ہو جاتی ہیں. وہ ویلفیئر ورک کرتا ہے. جب اکیلا بیٹھا رہتا ہے شیطان کی ورکشاپ بن جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو چیزیں ڈیجیٹائز ہو گئی ہیں نا. ویسے تو آپ بتائیں نصاب سلیبس ملتا ہے، لوگ پڑھاتے بھی ہیں، آپ وہ کتابیں پڑھتا کوئی نہیں نا. لیکن جو ہسٹری کی کتابیں ہیں وہ سن لیں. اب سن لیں، آپ کو چاہیے کہ ہسٹری کی ایک سیریز شروع کریں. ہاں جی. تو 1400 ایئرس کی ہسٹری میں جو نا ہر 100 ایئر میں 2 بندے ہم لے لیتے ہیں، تو تقریباً 28 بندے ریکارڈ کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس کی میں 2-4 باتیں اور کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو یہ بتائیں کہ کون سا سوشل میڈیا کے ذریعے جو چیزیں پھیل رہی ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ نیگیٹو ہیں اور ان کے پاس نہیں بھٹکنا چاہیے؟ جی. یہ بچوں خاص طور پہ ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ پب جی پہ یہ گیمیں کھیل کے ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، ایڈکشن ہو گئی ہے ان کو موبائلوں کے ذریعے. اور ان کو کوئی میسج بھی دیں، اور اسلامک پیور اسلام کیا بتاتا ہے جو ایڈکشن ہے موبائل کی، گیموں کی؟ اسلام گھڑ سواری، شتر سواری اور آرچری، تیر اندازی سکھاتا ہے، اور تیراکی یعنی یہ 3 کام کر لیں، آپ کو کوئی ایڈکشن نہیں ہوگی، کیونکہ باڈی کی جتنی نیگیٹو انرجی ہے وہ نکل جائے گی، ڈرین ہو جائے گی، اور آپ اپنے آپ کو ہیلدی فیل کریں گے. ہیلدی باڈی جو ہے نا، جو ایک ہیلدی باڈی میں ایک ہیلدی مائنڈ ہوتا ہے. تو بچے جب اسکرین سٹک ہوتے ہیں، جڑے رہتے ہیں، ان کی آنکھوں کے ذریعے برین کمزور ہو رہا ہوتا ہے. اور آئی سائٹ سب بچوں کمزور ہوگی، آپ نے دیکھ لیا، پہلے ایسے نہیں تھا. یہ پیرنٹس کا قصور ہے. پیرنٹس کوالٹی ٹائم دیں، ڈبل جاب نہ کریں، ایک جاب کریں. چاہے میاں بیوی دونوں کریں، ایک جاب کر لیں، بیوی 3 گھنٹے جاب کر لیں، آن لائن کر لیں، ریموٹ جاب کر لیں، پیسہ پورا کریں گھر کا، اور اپنے بچوں کو اپنی بیسٹ انویسٹمنٹ سمجھیں. اولاد سے زیادہ اچھی انویسٹمنٹ کوئی نہیں. ہم سب اس مصیبت کا شکار ہیں. ہم اصل میں ان کو موبائل خود دیتے ہیں. آپ ان کو بڑی سکرینیں دیں اور آپ کے سامنے وہ گیمیں بھی کھیلیں، لیکن ٹائم فکس کریں، اور خود ان کو ٹریولنگ کروائیں اپنے ساتھ. خرچہ کریں، اس میں پیٹرول لگائیں، اچھے اچھے مقامات دکھائیں، ہسٹری دکھائیں، پاکستان کا جو میوزیم ہے وہ دکھائیں. پھر ان کو یہ اثر ہوگا کہ یار یہ اوریجنل چیزیں دیکھنی ہے، گیمیں تو فیک ہے ساری. تو تھوڑا بہت کنٹرول ہو سکتا ہے، ختم نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ ٹاپک بڑا وسیع ہے جی، اس پہ بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے، لیکن ٹائم کی کمی ہے. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ کو ٹائم لینے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو، محبت آپ کی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ. شکریہ.